بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، اور آج بھی اگر دیکھا جائے جس انداز سے آپ نے حدیث کو بیان کیا اور اس سے استدلال کیا، اس کی مثال بہت کم نظر آتی ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم مبارک، آج کے دن ہم ان کا تعارف چونکہ ذکر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا جو اسم و نسب ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم و نسب احمد بن محمد بن سلمہ بن عبد الملک بن سلمہ ازدی مصری رحمہ اللہ ہے، اور آپ کی ولادت 229 ہجری کو 229 ہجری کو مصر کی ایک بستی طحا میں ہوتی ہے، اور یہی جو میں نے آپ کی تاریخ ولادت ذکر کی ہے، یہ تاریخ ولادت صحیح قول کے مطابق یہی ہے۔ ہاں، امام ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں 239 ذکر کیا اور کچھ نے 238 ذکر کی ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق جو امام سمعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی ہے وہ 229 ہے، اور علامہ زاہد کوثری نے اسی کو ہی زیادہ صحیح کرو فرمایا واہ صحیح، یہی زیادہ صحیح ہے، یعنی 229 امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ اب اس ولادت کے اعتبار سے اگر آپ کا عہد مبارک دیکھا جائے تو کتب ستہ والا عہد مبارک ہے آپ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دور ہے آئمہ ستہ کا، آئمہ کتب ستہ کا، وہ دور 194 ہجری سے سٹارٹ ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے، اور 303 پہ جا کر جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے وہاں جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی امام بخاری سے شروع ہوتا ہے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، اور یہ جو دور ہے یہ 194 ہجری سے 303 یعنی 303 ہجری تک جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 229 کو ہے، اور 229 کو لیں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہے وہ 303 ہجری کو اگر لیں تو اب اس کا دورانیہ جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ 229 سے 303 ہجری تک یہ 74 ایئر بنتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا جو دور تھا وہ 74 سال 74 ایئر امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو سیاستہ کا دور تھا اس میں باحیات رہے، اگرچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد بھی آپ تقریباً 18 سال رہے، یعنی آپ کی جو وفات ہے وہ 321 ہجری ہے۔ تو اس اعتبار سے جب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 74 ایئر تھی، 74 سال، اور یہ ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ اور امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ جو سیاستہ کا دور تھا، کتب ستہ کا دور تھا، اس میں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے اور اسی دور کے ہیں اور انہی ائمہ کے ہم اثر ہیں۔ اس کی ہمارا ایک الگ قول آئے گا اس پر، جو ائمہ کتب ستہ ہے ان کا جو عہد مبارک تھا اس میں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کے ہم اثر تھے ان کا کیا معاملہ رہا اور کتنا عرصہ رہے اور کس امام کے کتنے وقت آپ کی عمر مبارک رہی، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہمارا ایک الگ بیان ہوگا۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو علم حدیث حاصل کیا اور علم فقہ حاصل کیا وہ کہاں کہاں جا کر آپ نے پڑھا؟ سب سے پہلے آپ نے جو علمی مرکز بنایا وہ مصر شہر ہی تھا، جو آپ کا اپنا شہر تھا جہاں پر آپ کی ولادت اور وفات ہوئی، وہ اسی شہر میں ہی آپ نے علم حاصل کیا۔ اب رہی بات کہ باقی کن کن شہروں میں آپ گئے ہیں، ان شہروں میں شام ہے، دمشق ہے جو شام کا علاقہ ہے، دمشق ہے، اور بیت المقدس ہے، غزہ ہے، اور اس کے علاوہ اسقلان ہے۔ اس کو امام ابن حجر اسقلانی لسان المیزان میں ذکر کیا ہے کہ کن کن شہروں میں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جا کر علم حدیث اور علم فقہ حاصل کیا۔ لیکن یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مصر کو آپ نے ہمیشہ اپنا مرکز ہی سمجھا ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے چند ایک اور ضروری چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کن کن اساتذہ سے علم حاصل کیا اور کن کن کو آپ نے پڑھایا۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اساتذہ میں سب سے پہلے آپ کے والد محترم جناب محمد بن سلامہ رحمہ اللہ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ماموں ابو ابراہیم مزنی رحمہ اللہ تعالیٰ
اب یہ آپ نے اپنے والد سے بھی پڑھا، اپنے ماموں سے بھی پڑھا اور اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علمی خاندان ہے اور محدثین کرام کا خاندان ہے، فقہائے کرام کا خاندان ہے، جو امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا خاندان۔ اس کے علاوہ آپ نے کن کن سے پڑھا؟ امام نسائی جو صاحب السنن ہیں، جن کا وصال 303 ہجری کو ہوتا ہے، ان سے آپ نے علم حدیث پڑھا، یعنی حدیث میں آپ کے استاد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جن نے سنن الکبریٰ لکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے اساتذہ ہیں ان میں جناب ربیع بن سلیمان اور ابو زرع دمشقی، ابن جارود کوفی اور لیث مروزی اور محمد بن عیسیٰ خزائی، یہ آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں، اور آپ کے تلامذہ میں آپ کے بیٹے علی آتے ہیں، اور حدیث کا ایک بہت بڑا نام امام ابو القاسم طبرانی، جنہوں نے کتب معاجم ثلاثہ لکھی ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، وہ امام طبرانی رحمہ اللہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ ابو بکر مقری اور یوسف میانجی رحمہ اللہ، یہ دونوں بھی آپ کے تلامذہ ہیں۔ تو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام نسائی جیسے محدثین کرام سے پڑھا ہے، ان سے احادیث روایت کی ہے۔ باقاعدہ طور پر آپ نے اپنی کتاب مشکل الاثار میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، اور امام جو ابو القاسم طبرانی ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہے۔ تو یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک علمی مقام ہے کہ اتنے عظیم لوگوں سے آپ نے پڑھا اور اتنے عظیم لوگوں کو آپ نے پڑھایا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی امام ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ثقہ ہے، ضعیف ہے، یا ثقاہت کے کس مرتبے پر فائز ہے۔ تو یہ آج جانیں گے کہ امام ابو جعفر طحاوی ثقاہت کے کس مرتبے پر فائز تھے۔ اس کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی اپنی کتاب نخب الافکار میں فرماتے ہیں۔ یہ نخب الافکار کتاب شرح معانی الاثار کی شرح ہے، اور یہ علامہ بدر الدین عینی نے لکھی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی بہت بڑے اماموں میں، المتوفی 855، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی کے دور کے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی کیا فرماتے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے علاوہ بھی کتابیں لکھی ہیں، وہ ہم آگے جا کر کتابوں میں تعارف کروائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اما الطحاوی فإنه مجمع على ثقته وديانته وأمانته وفضيلته التامة ويده الطول في الحديث وعلله وناسخه ومنسوخه ولم يخلف مثله۔ فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے امام ہیں کہ جن کی ثقاہت پر، دیانت پر، امانت پر اور حدیث کے علم میں، اور اس کے علاوہ حدیث میں بہت وسیع العلم ہونے میں، علل الحدیث میں، ناسخ الحدیث میں، منسوخ الحدیث میں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ثقاہت، امانت اور دیانت پر تمام محدثین کرام کا اتفاق ہے، مجمع علیہ، اجماع ہے سب کا اس پر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ہماری زندگی تک ان جیسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ، اور آپ کی تعریف سلف و خلف یعنی پہلوؤں نے اور پچھلوں نے، سب نے آپ کی تعریف کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن پر اتفاق ہے، مجمع علیہ شخصیت ہیں، یعنی جن پر اجماع کیا گیا ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کہ آپ ثقہ ہیں۔ یہ تعدیل کا پہلا مرتبہ ہے جو علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دیگر ائمہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ ان میں ابو سعید یونس اپنی کتاب تاریخ العلماء المصریین میں فرماتے ہیں کان الطحاوی ثقۃ ثبتا فقیہا عاقلا لم یخلف مثلہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں، ثبت ہیں، فقیہ ہیں، عاقل ہیں، اور ان کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثقہ ثبت یہ تعدیل کا پہلا درجہ ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ میدان حدیث میں صف اول کے امام ہیں، اور صف اول کے عادلین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مسلمہ بن قاسم قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا ثقۃ
جلیل القدر، وہ ثقہ تھے اور بہت زیادہ مقام و مرتبہ والے تھے. اور امام سمعانی، حافظ سمعانی کیا فرماتے ہیں کان تحاوی ثقتن ثبتن. امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ ثقہ ثبت یعنی تعدیل کے پہلے مرتبہ پر فائز ہیں، جو تعدیل کا پہلا مرتبہ ہے. ابن الجوزی جو ہر ایک دوسرے تیسرے پر ذرا بھی کمی نظر آئے تو اسی وقت جرح کے کوڑے برساتے ہیں، وہ امام ابن الجوزی اپنی کتاب منتظم میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کانت تحاوی ثبتن فہمن فقیہن عاقلن. وہ فرماتے ہیں کہ امام تحاوی ثبت ہے، فقیہ ہیں، عاقل ہیں، اور پھر بہت زیادہ صاحب علم اور مقام و مرتبے والے ہیں. یہ جو ثبت کا لفظ ہے، فقیہ اور عاقل کا لفظ ہے، یہ امام ابن الجوزی بول رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ امام تحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ثقات کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. یہی رائے امام ذہبی کی ہے، یہی رائے ابن حجر اسقلانی کی ہے. اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام کتب اسماء و رجال جو ہیں، ان میں سے جو پائے کی کتب ہیں، ان محدثین کرام نے جب کسی راوی کو ثقہ قرار دینا ہے، کسی راوی کی ولادت و وفات کا ذکر کرنا ہے، یا کسی راوی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، تو بہت سے مقامات پر امام تحاوی کا قول ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کتب اسماء الرجال میں امام تحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باقاعدہ طور پر کوڈ کیا گیا، اور ان کی بنیاد پر راویوں کو صحیح یا ثقہ یا ضعیف قرار دیا گیا. یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا حدیث میں ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ یقیناً ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا عظیم الشان مرتبہ بیان کیا ہے. امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حدیث میں بہت بڑا مقام رہا ہے. اب یہاں پر میں ایک بات، بڑی اہم اور بڑی ضروری بات آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے شافعی تھے، پھر اس کے بعد آپ حنفی ہو گئے، آپ نے اپنا جو فقہی مذہب تھا اس کو چینج کر لیا. تو یہاں پر میں 2-3 چیزیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا مذہب شافعیت جو تھا، مذہب شافعی، اس سے آپ حنفیت کی طرف کیوں قائل ہوئے. یہاں پر مختلف اقوال آتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنے ماموں ابو ابراہیم مزنی رحمہ اللہ سے کچھ بحث ہوگی جنین کے مسئلے پر، تو آپ ان سے ایگری نہیں کیا، آپ متفق نہیں ہوئے. تو آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ نے کسی اور سے علم حاصل کیا اور پھر آپ اس طرف چلے گئے. یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مسئلہ پر اختلاف کرتے ہوئے اس مذہب شافعی کو خیر آباد کہا. یہ ایک قول کے مطابق ہے. دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ اس حوالے سے بحث ہوئی اپنے ماموں سے، اور ایک فقہی مسئلے کی بنیاد پر، یعنی وہاں پر جنین کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں مطلقاً کہا جاتا ہے کہ فقہی مسئلے کی بنیاد پر آپ نے جو فقہ حنفی تھا اس کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماموں سے آپ علم حاصل کر رہے تھے، مسائل پہ ان سے بحث ہوتی تھی اور آپ نے ان سے علم سیکھا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد قاضی احمد بن ابی عمران، یہ مصر میں قاضی منتخب ہوئے جو حنفی تھے. آپ نے پھر 2 سال کے بعد اپنے ماموں سے علم حاصل کرنے کے 2 سال کے بعد آپ نے ان سے علم حاصل کیا. اس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے ان سے علم حاصل کیا تو پھر آپ کو ان کے دلائل زیادہ مضبوط لگے، جس کی وجہ سے آپ نے فقہ حنفی کو اڈاپٹ کر لیا. یہاں میں نے تحقیق کی ہے اس کا نتیجہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ پہلے آپ شافعی تھے اور آپ اپنے ماموں ابو ابراہیم مزنی سے علم حاصل کر رہے تھے، علم فقہ اور علم حدیث آپ ان سے حاصل کر رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ 2 سال کے بعد جب قاضی احمد بن ابو عمران مصر میں آئے تو آپ نے ان سے بھی علم حاصل کیا. پھر آپ نے ریسرچ کی دونوں فقہی مذاہب میں، دونوں میں سے جس کی طرف آپ کا رجحان ہو گیا تھا وہ فقہ حنفی تھا. اور یہ کوئی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جذباتی فیصلہ نہیں تھا کہ آپ اپنے ماموں سے پڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا نہیں جی مجھے آپ کا مذہب قبول نہیں ہے لہٰذا میں ادھر جا رہا ہوں. دیکھیں جب انہوں نے بڑا ہی شافی
مذہب تھا، فقہ شافی پڑھی تھی جب انہوں نے، اس وقت تو فقہ حنفی پڑھی نہیں تھی، تو جذباتی فیصلہ کر کے دوسرے جو مذہب تھا اس کی طرف وہ کیسے جاتے؟ اس لیے ہاں یہ بھی بات لوگ کہہ سکتے ہیں جی وہ ایک انہوں نے پڑھا تھا تو وہ جنین کی وجہ سے، ہاں اب کچھ علماء و محدثین کرام نے یہ لکھا ہے، لیکن جو میری تحقیق سے، جو میں نے تحقیق کی ہے اور اس سے جو مجھے بہتر لگا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے فقہ شافی آپ کی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے ریسرچ کی، پوری طرح تحقیق کی آپ نے، اور مکمل طور پر آپ نے کوشش کی کہ فقہ حنفی کا بھی مطالعہ کیا جائے قاضی احمد بن ابی عمران سے، پھر آپ نے مطالعہ کیا اور آپ کو جو دلائل کی بنیاد پر بہترین، وسیع اور زیادہ مضبوط فقہ نظر آئی وہ فقہ حنفی تھی، اس لیے آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ تو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یقینی طور پر آپ فقہ شافی کو چھوڑ کر فقہ حنفی میں چلے گئے۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی یہ دیکھیں جی وہ امام کیا امام ہے جو ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں یہ ان کا کمال ہے، تحقیقی کمال ہے، ان کا علمی کمال ہے کہ انہوں نے دو دلائل کو دیکھا اور اس میں ریسرچ کی۔ ہم تو باتیں بغیر تحقیق کے بیان کر دیتے ہیں نا، انہوں نے ریسرچ کی، ریسرچ کرنے کے بعد پھر ان کو جو زیادہ دلائل میں مضبوط اور اپنے دائرہ میں وسیع لگا انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، اور یہ کسی کا کمال ہوتا ہے، کسی کی خامی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے ائمہ کرام نے اپنے اپنے مسائل سے رجوع کیا ہے اور اپنے ایک مذہب سے دوسرے فقہی مذہب کی طرف گئے ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اور تحقیقی کمال ہے۔ اب آتے ہیں جی امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدمات کیا سر انجام دی ہیں اور کون کون سی کتابیں لکھی امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بڑا کمال کیا آپ نے حدیث میں جو کتب لکھی ہیں ان میں ایک آپ کی مایہ ناز تصنیف شرح معانی الاثار ہے، یہ آپ نے لکھی ہے، اور اس پر چونکہ ہمارا ایک الگ بیان آئے گا اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف اتنا عرض کرنا چاہیں گے کہ اس میں 7467 یعنی 7467 یہ احادیث امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں روایت کی ہے، اور 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جو درسنا میں پڑھائی جاتی ہیں وہ 2 جلدوں پر، اور جو تخریج کے ساتھ ہے وہ 4 جلدوں پر امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح معانی۔ اس میں آپ نے ایسے ایسے کمال کے احادیث سے استدلال کیے اور اتنی زیادہ تعداد میں احادیث آپ نے اس میں ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ اس پر الگ سے ہمارا بیان آئے گا۔ دوسری آپ کی کتاب حدیث پر مشکل الاثار، یہ آپ کی کتاب ہے اور یہ عظیم الشان کتاب ہے، اور یہ چند لوگوں نے ایسا کام کیا ہے، جن میں ایک امام شافعی رحمۃ اللہ جنہوں نے اختلاف الحدیث لکھی ہے، آپ کی کتاب الام میں وہ موجود ہے، اور دوسری جو اس پر ہے وہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے تعویل مختلف الحدیث، کہ جب 2 حدیثیں سامنے آ جائیں اور سمجھ نہ آئے کہ ان کی آپس میں تطبیق کیسے دینی، یا ایک کو ناسخ و منسوخ کیسے قرار دینا ہے، یا ان میں سے ایک کو اعلیٰ کیسے قرار دینا ہے، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ نے مشکل الاثار میں یہ بہت بڑی خدمت سر انجام دی۔ اور مشکل الاثار جو کتاب ہے آپ کی وہ 15 اجزاء پر مشتمل ہے، اور اس میں 6179 احادیث ہیں، اس میں جو آپ نے روایات ذکر کی ہیں، اور اس کے ماتحت بھی پھر کئی ایسی روایات آتی ہیں جو آپ نے ذکر کر کے وہ آسان لفظوں میں آپ نے سمجھایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب اختلاف العلماء جو 130 جلدوں پر آپ نے لکھی، لیکن آج کل وہ چونکہ نہیں مل رہی، اور اس کا اختصار امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے۔ اس کا تعارف بھی انشاءاللہ ہم الگ آپ کی کتابوں کا الگ الگ تعارف آپ کو ذکر کریں گے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی کتابیں الشروط الکبیر، الشروط الصغیر، الشروط الاوسط، یہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ عقیدہ طحاویہ آپ کی کتاب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مناقب پر آپ کی کتاب ہے التسویہ بین حدثنا و اخبارنا، یعنی حدثنا اور اخبارنا کے بارے میں آپ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ کوئی محدث ہی کام کر سکتا ہے، دوسرا عام آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سنن المسورہ ایک کتاب لکھی ہے، جو اپنے ماموں سے احادیث لی تھی ان کو اس میں آپ نے جمع کر دیا ہے۔ تو یہ آپ نے کتابیں، اور آپ کی کتابوں کا انشاءاللہ ہم الگ الگ تعارف کروائیں گے، وہ ایک الگ ہمارا اس حوالے سے ایک چیپٹر ہوگا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من نظر فی توالیف ھذا الامام علم محلہ من العلم وسعت معارف۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس امام یعنی امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا،
اس نے علم کی وسعت اور اس کے اصل مقام کو پہچان لیا. اتنا بڑا کام کیا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یقیناً یہ وہی امام ہے جو صحاح ستہ کے دور کے امام ہے. اس وقت جس طرح بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ لکھی جا رہی تھی، تو دوسری طرف امام ابو جعفر طحاوی دلائل کی بنیاد پر شرح معانی الاثار، مشکل الاثار جیسی عظیم الشان کتابیں، السنن الماسورہ جیسی عظیم الشان کتابیں لکھ رہے تھے. اور یہ یقیناً امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک وقت گزارا اور اس میں بہت بڑی دینی خدمات سر انجام دیں. اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی، اور آپ نے تدریس کے فضائل، آپ نے تدریس کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی آپ نے ادا کی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری ذمہ داریاں ادا کر کے صحیح طریقے سے آپ مصر میں کرافہ بستی میں آپ کی تدفین کی گئی. وہاں آپ کا 321 ہجری کو وصال ہوا. مصر کے یہ بہت بڑے امام جنہوں نے حدیث اور فقہ میں عظیم و شان کام سر انجام دیا ہے. میں علماء کرام کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں، اور میرا یہ یقین ہے جو انسان بھی امام ابو جعفر طحاوی کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا وہ حدیث میں بھی ماہر ہو جائے گا، فقہ میں بھی ماہر ہو جائے گا. اور جو حدیث میں ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں دلائل کے اعتبار سے، استنباط کے اعتبار سے، وہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدمت سر انجام دے دی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین آپ کو کوئی کمی نہیں رہے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کتب کا مطالعہ نہیں کیا وہ اس طریقے سے حدیث کے اس مرتبے پر فائز نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے محدثین کرام نے امام ذہبی کی طرح انہوں نے یہی اعتراف کیا ہے کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے سے انسان اصل علم حاصل کرتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور ان امام کا تعلق فقہ حنفی کے ساتھ ہے، یعنی آپ چونکہ اس طرف گئے اور آپ نے عظیم الشان علم حاصل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر خدمات سر انجام دیں. آئیں پھر دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائے اور ان کی کتب کا ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نوجوانوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو یونیورسٹیز اور کالجز میں نوجوان پڑھتے ہیں ان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اور شرح معانی الاثار کے تو ترجمے میں مل جاتے ہیں، آپ ان کو پڑھیں. یقین جانیے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ اب ہم نے صحیح ذخیرہ حدیث کو پڑھا ہے اور جو ان نے استنباط کیے ہیں اس سے ہمارا سینہ کھلا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم.